فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت اور بناؤ سنگار اختیار نہ کرو، نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ کریم تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، خوب پاک کر دینا۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو مختصر سا بیان کیا تھا۔ آج دوسرے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت حسن بڑے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے 1 سال جو ہے وہ چھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 6 برس تھی، اور تقریباً ولادت کے وقت وہی معاملات جو سیدنا حسن کے ساتھ پیش آئے، اسی طرح کے معاملات تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے نام حرب یا جعفر اور حمزہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نام چینج کر کے ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا عقیقہ کیا۔ سنن نسائی اور سنن بہقی کے اندر روایت ہے، حقا عن الحسن والحسین کبشین کبشین، آپ نے حضرت حسن کی جانب سے اور حضرت حسین کی جانب سے 2 مینڈے جو ہے وہ عقیقے کے طور پر جانور ذبح کیے، اور یہ میں نے پیچھے بھی بتلایا تھا کہ عقیقہ 7ویں دن ہی ہوتا ہے، نہ 7ویں دن سے پہلے ہوتا ہے نہ 7ویں دن کے بعد ہوتا ہے۔ اسے پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے، بعد میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی صاحب حیثیت ہے اسے 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی غریب آدمی ہے، جانوروں کی استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکا ہے، تو پھر زندگی میں جب موقع ملے اسی وقت جو ہے وہ ادا کر دے، انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جس نے جانبوجھ کے تاخیر کی ہے اس کا عقیقہ نہیں ہوگا، بعد میں جو ہے وہ عام صدقہ خیرات میں اسے شامل کیا جائے۔ اور عقیقے کے جانور کے لیے قربانی والی شرائط کا ہونا لازم نہیں ہے، افضل ہے۔ اگر دوندہ ہونا اور دوسری جو شرائط ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، ان کو ملحوظ رکھ لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات۔ لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو انشاءاللہ عقیقے کے جانور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جانور جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور عقیقے کے جانور میں چھوٹے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بڑا جانور ذبح نہیں کیا جاتا۔ اونٹ کا اور گائے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا، اور گائے اور اونٹ کے حصوں میں عقیقے کو شامل نہیں کیا جاتا۔ 2 جانور بچے کی جانب سے اور 1 جانور جو ہے وہ بچی کی جانب سے ذبح کیا جاتا۔ تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 مینڈے جو ہے وہ ذبح کی، دونوں کے، اس کے بھی 2 کیے اور اس کے بھی جو ہے وہ 2 کیے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا ان کے بال منڈواؤ اور اس کے برابر جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ صدقہ خیرات کر۔
تو انہوں نے اس کے برابر جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ صدقہ خیرات. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور دونوں ہی انتہائی خوبصورت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست مشابہت رکھتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنقہ الى رأسہ فلینظر الى حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا جو گردن سے لے کر چہرہ، بال اور سر، ان تینوں چیزوں میں آپ کے مشابہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسن کو دیکھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ گردن سے لے کر چہرے میں اور بالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. اور پھر فرمایا من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رقبتہ الى کعبہ، گردن سے لے کر نیچے پاؤں تک اگر آپ کے جسامت میں اور شکل و صورت میں مشابہت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت حسین کو دیکھ. تو گویا کہ دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مشابہت رکھا کرتے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار بھی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت بھی کیا کرتے تھے. بے شمار واقعات جو ہے وہ موجود ہیں جن میں ان کی فضیلت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو دونوں بچے آپ کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. آپ نے جب سجدہ کر لیا اور تسلی ہو گئی اور فارغ ہو گئے، اخذہما اخذا رقیقا، بڑے آرام سے جو ہے وہ پکڑا اور پکڑ کے تھوڑا سا پیچھے بٹھا دیا اور سجدے سے اٹھ گئے. سجدے سے اٹھنے کے بعد جو ہی آپ دوسرے سجدے میں گئے، دونوں نونہال دونوں شہزادے جو ہے پھر آپ کے اوپر سوار ہو اور آپ نے پھر دوسرا سجدہ کیا اور پھر جب اٹھنے لگے بڑے آرام سے پکڑ کر جو ہے ان کو نیچے جو ہے وہ بٹھا دیا. پوری نماز میں آپ اسی طرح کا عمل کرتے رہے اور پھر جو ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے فاخذہما فی حجرہ، آپ نے دونوں کو لے لیا اور اپنی گود میں جو ہے وہ بٹھا لیا. دونوں کافی دیر تک جو ہے وہ باتیں کرتے رہے اور بات چیت آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے رہے. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لائیے میں گھر چھوڑ آتا ہوں. اسی اثنا میں رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو اچانک جو ہے وہ بجلی چمکی اور بجلی کی روشنی جو ہے وہ پھیل گئی اور وہ روشنی رک گئی. اس وقت آپ نے دونوں سے کہا الحقا بأمکما، حسن اور حسین جاؤ اپنی والدہ کے پاس جو ہے وہ چلے جاؤ. اسی روشنی میں چلتے ہوئے جو ہے وہ چلے گئے. راوی کہتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچ گئے اس وقت تک وہ روشنی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اور اہل علم نے اس کو صحیح کہا. آپ بھی محبت کرتے تھے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی شامل حال جو ہے وہ ہوتی تھی. اور اسی طرح ایک اور نماز کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور بچے بار بار آپ کی گردن اور کندھے پہ سوار ہو رہے تھے. تو کچھ لوگ جو ہے آگے بڑھے اور پکڑ کر پیچھے ہٹانے لگے. آپ نے اشارہ کر دیا ٹھہر جائیے. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کہنے لگے ان کو چھوڑ دیا کرو، ان کو کھیلنے دیا کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے فَلْيُحِبَّ أَنْ هَذَيْنِ، وہ ان دونوں سے محبت کرے. جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ دونوں نونہالوں سے جو ہے وہ محبت کرے. یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ شدید محبت بھی کی اور امت کو ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم بھی دیا. اور ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اچانک جو ہے دونوں شہزادے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے اور قمیض پاؤں میں اٹک جاتی ہے تو دونوں لڑکھڑاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ چھوڑ دیتے
वहीं पे खुतबा रोकते हैं और नीचे उतरते हैं और जाकर जो है उन्हें पकड़ते हैं और उठाकर ले आते हैं और मिंबर पर लाकर बिठा के आप फिर खुतबा जो है वो शुरू कर देते हैं। और उस वक्त आपने ये आयत पढ़ी थी, लोगों अल्लाह ताला ने सच कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलादे जो है वो तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया है। ये वाकई बहुत बड़ी आजमाइश है। मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मुझे इनसे शदीद मोहब्बत है। खुतबा जारी था तो ये आए और गिनने लगे, मुझसे सब्र ना हो सका, मैंने खुतबा छोड़ा और इनको जाकर उठा लिया। तो फरमाया, लोगों मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इनके साथ जो है वो मोहब्बत किया। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार किया और लोगों को भी तरगीब दिलाई। और अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को दम किया करते थे। नजरे बद जो है वो लगती है और बच्चों को खूब लगती है। उनसे बचाने के लिए बच्चों की नश्वो नुमा नहीं करनी चाहिए। आजकल अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मीडिया हमारे लिए बहुत सारे मसाइब और बहुत सारी मुश्किलात जो है वो लेकर आया। इंसान जो है कोई काम नहीं है, फारग बैठा है तो बच्चों की तस्वीरें उठा उठा कर जो है वो फेसबुक पे लगाना शुरू कर देते। लो जी, ये मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, ये मेरे बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरे बच्चे जो है ये फलां काम कर रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो करते हुए जो है वो फेसबुक पे लगा देता है और सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो है वो देखते हैं। और बहुत चंद लोग हैं जिनके मुंह से निकलता होगा माशाअल्लाह, वगरना हर कोई है इतने अच्छे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे। और फिर वो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ, बहुत अच्छे थे, बेहतरीन थे, पता नहीं इनको क्या हुआ। क्या होना है, उनको नजर लगती है, अपनी भी लगती है, लोगों की भी लगती है। अपने बच्चों की खुद ही तारीफ भी नहीं करनी चाहिए और लोगों के सामने उसकी नमूदो नुमाइश भी नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद से बढ़कर अल्लाह किसकी हिफाजत करने वाला है। लेकिन कुर्बान जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला दोनों को दम किया करते, दोनों को दम करते और ये अल्फाज कहा करते थे। ये अल्फाज हमें भी अपनी औलादों को दम करते वक्त पढ़ने चाहिए। सुबह और शाम जो है वो दम करना चाहिए। ओइदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। 3 जुमले हैं सारे। ओइदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, ये तस्निया है, 2 बच्चे हैं, ओइदुकुमा कह दिया। अगर ज्यादा बच्चों को दम करना हो तो ओइदुकुम कह दे, अगर एक ही बच्चा है तो ओइदुका कह दे। ओइदुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, आगे वही लफ्ज है, मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। 3 जुमले। फरमाया मैं तुम दोनों को अल्लाह की पनाह में देता हूं, उसके मुकम्मल कलिमात के साथ। अल्लाह के कलिमात कुरान मजीद है, जितने भी अल्लाह की तारीफी कलिमात हैं, जितनी भी दुआओं के कलिमात हैं, फरमाया अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के साथ मैं तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में छोड़ता हूं, तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूं। मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा, हर शैतान से भी और हर जहरीली चीज से भी, दोनों चीजों से जो है वो मैं तुम्हें पनाह में देता हूं अल्लाह से। व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, और हर नजर लगने वाली आंख से भी तुम्हें जो है वो पनाह में देता हूं। नजरे बद से भी तुम्हें जो है वो पनाह में देता हूं। तो नजरे बद जो है वो बरहक है, लग जाती है, अपनी ही लग जाती है, रिश्तेदारों की लग जाती है, दोस्त अहबाब की लग जाती है और ना जानने वालों की भी लग जाती है। इसलिए इंसान को अपने माल की और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हमेशा दुआएं जो है वो पढ़ते रहना चाहिए और अल्लाह के सुपुर्द जो है वो करते रहना चाहिए। और कभी ज्यादा अपनी तारीफें और अपने अहलो अयाल की और अपने बीवी बच्चों की तारीफें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। लिहाजा इंसान को उनको बचाने के लिए जरूरी है ये फेसबुक पे तस्वीरें ना लगाया। तस्वीर बनाना लगाना ये वैसे ही महल्ले नजर है, लेकिन खास तौर पे इस मकसद से बचने के लिए तो बहुत जरूरी है कि इंसान जो है वो अपने घर वालों की तस्वीरें जो है वो बच्चों की तस्वीरें, खास तौर पे पैदा होते ही जो है वो बच्चा खूबसूरत होता है, उसे फौरन फेसबुक पे चढ़ा देते। ये अजीब जो है वो तमाशा ही कह ले, इसको तमाशा ही कहा जा सकता है। यानी इंसान जो है अपने आप को खुद हलाकत में डालता है और उसकी कोई परवाह नहीं करता। बस ये कह लीजिए दिल में चाहत होती है
لوگ تعریف کریں، لوگ میری تعریف کریں اور لوگ میرے بچوں کی جو ہے وہ تعریف کریں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ شہرت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو خود بخود جو ہے وہ خوش نما بنا کر پیش کرنا، یہ تو اچھی عادت ویسے ہی نہیں ہے۔ دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی ان سے انسان کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اور اعتراض کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بچوں کو دم کیا کرتے، دونوں بچوں کو دم کرتے تاکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی امان میں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بچے بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگوں یاد رکھو یہ میرے دونوں بچے جو ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے سب کے یہ سردار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے جو ادھیڑ عمر لوگ ہیں ان کے یہ سردار، بڑی عمر کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے سردار جو ہے وہ سیدنا ابو بکر ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے، اور خاص طور پہ ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے قطعاً جو ہے وہ دشمن نہیں تھے، نہ ہی ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں اور آپ کے اہل خانہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی سینوں میں دلوں میں کوئی نفرت یا قدورت کا کوئی شائبہ ہی پایا جاتا ہو، ایسا بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اگر ایسا موجود ہوتا تو پچھلے جمعے میرا موضوع تو نہیں ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کیا، میں تو سیرت سیدنا حسن اور سیرت سیدنا حسین بیان کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ذکر کیا تو ساتھ میں ابو بکر اور عمر کا بھی ذکر کرتے۔ میں نے کہا کون سے؟ کہنے لگے علی کے بیٹے۔ تو میں نے کہا کر دیں گے، کرتے رہتے ہیں، موجود ہے۔ اگر یہی بات وہ میں ذکر کر رہا ہوں، اگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دل میں حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا، اور حضرت علی اور اہل بیت کے دلوں میں ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معمولی سی بھی ناراضگی ہوتی، کبھی بھی حضرت علی اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر نہ رکھ۔ حضرت علی کے دو بیٹے ہیں، حسن اور حسین، اسی طریقے سے حضرت علی کے اور بھی بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور ایک بیٹے کا نام عمر ہے۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اہل بیت کے بے شمار خاندانوں میں ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر جو ہے وہ ان کی اولادوں میں نام موجود۔ ایک لمبی فہرست ہے کہ اہل بیت والوں نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے۔ عجیب اتفاق ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے لوگ تمام کے تمام ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھتے ہیں، لیکن آج کچھ نام نہاد مسلمان ہیں، ان کو ابو بکر اور عمر کے نام سے تکلیف ہوتی، اسی نام سے تکلیف ہوتی، گویا کہ اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اہل بیت سے کسی قسم کی محبت نہیں رکھتے، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ اہل بیت تو ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں۔ لہذا ابو بکر اور عمر سے نفرت کرنے والا انسان جو ہے وہ در حقیقت اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہے، اہل بیت سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے۔ تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور بھی بے شمار فضائل اور مناقب ان کے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد میں روایت ہے، ان کو خواب آیا، کہتے میں نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوپہر کے وقت تشریف لاتے ہیں اور پریشان حال ہے، چہرے پہ گرد و غبار اور مٹی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کا جو ہے وہ خون ہے، تو میں اس کو جمع کر رہا ہوں اور آج فلاں دن تک جو ہے وہ میں جمع کرتا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے میری آنکھ کھل گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے وہ دنوں کا اندازہ لگایا
تو جس दिन کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا تھا اسی दिन में حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، اسی दिन में حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ احادیث میں ثابت ہے، لیکن یہ خواب ہے، اور خواب بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ باقی بہت ساری روایتیں تاریخی ہیں، اور تاریخی روایتوں کو سچا یا جھوٹا جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ عام طور پہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں واقعہ کربلا جو ہے وہ بیان کریں، واقعہ کربلا آپ کیوں نہیں بیان کرتے، صحیح بیان کریں اور حقائق کو واضح کریں تاکہ پتہ چلے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ غلط بیانی کرتے تو آپ ذرا صحیح بیان کر دیں۔ واقعہ کربلا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، واقعہ کربلا حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی پچھلے خطبہ میں بھی اور آج کے خطبہ میں، ساری کی ساری احادیث کی روشنی میں کی ہے، ان میں کوئی بھی تاریخی روایت پیش نہیں کی۔ جو چیزیں احادیث میں موجود ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، جو تاریخ میں ہے اور جن میں رتب و یابس ہے وہ بیان نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ روایتیں اس طرف کی ہیں، کچھ روایتیں اس طرف کی ہیں۔ ادھر کو بیان کرے تو ایک آدمی ظالم نظر آتا ہے، ادھر والی روایتیں بیان کرے تو وہ آدمی مظلوم نظر آتا ہے، تو کیسے بیان کر دیا جائے؟ یہ خاص طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات، یہ تاریخ مسلمانوں نے نہیں لکھی ہے، یہ تاریخ شیعہ نے لکھی ہے۔ اور ابو مخنف نامی ایک شیعہ راوی ہے جو تقریباً تمام لوگوں کے نزدیک کذاب راوی ہے، انتہائی جھوٹا راوی ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہے اس بندے نے نقل کی، اور پھر آگے جتنے بندے نقل کرنے والے ہیں وہیں سے نقل کرتے۔ تاریخ طبری میں، البدایہ والنہایہ میں، ابن اثیر کی تاریخ میں، تاریخ جون سی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، تمام لوگ جو ہے وہیں سے نقل کرنے والے ہیں، اور اس کا مین کردار اور مین راوی جو ہے وہ ابو مخنف نامی، وہ جھوٹا ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے واقعات کو جو رنگ دینا چاہا وہ دے دیا۔ لہذا کیسے بیان کر دیا کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ لیکن ان میں سے 2-3 باتیں میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا۔ زیادہ باتیں ہم نہیں کرتے، نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جو من گھڑت واقعات جو ہے وہ بنا بنا کر لوگوں کو رلاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ تڑپاتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ شہادت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور شمر وغیرہ لوگ جو کوفی تھے اور انہوں نے جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مظلومانہ طریقے سے ظلم کرتے ہوئے ان کو شہید کیا ہے، اور بڑی دردناک شہادت ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس میں کیا ہوا ہے، جو سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تاریخ طبری اور بدایہ والنہایہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ مدینہ سے، مکہ سے جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے ہیں کوفہ کی جانب میں، آپ کو معلوم ہے 70,000 لوگوں نے خط لکھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آ جائیے اور ہم آپ کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہی کتابوں کی روایتیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، صرف آپ کے لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ 70,000 کے قریب لوگوں نے جو ہے وہ خط لکھے کہ آ جائیں، ہم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کی، اور 14-15,000 کے قریب تقریباً لوگ جو تھے ان کے ہم نوا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ وہ ٹھیک ہے، لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی روانہ ہونے لگے۔ جب روانہ ہونے لگے 3 جلیل القدر صحابی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ تینوں حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نہ جائیے، یہ سفر جو ہے وہ آپ کا درست نہیں ہے، یہ معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ یہ کوفہ کے لوگ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، لہذا معاملہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، آپ نہ جائیے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اگر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ 3 صحابہ اس کو روک کیوں رہے ہونے
انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ انہیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ صحابہ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اسلام زندہ کرنے چلیں، چلو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب بار بار روکا اور حضرت حسین نہ رکے تو کہنے لگے مجھے اگر یقین ہو تم رک جاؤ گے میں تمہاری سواری کے آگے لیٹ جاؤں اور میں کہوں کہ گزر جاؤ میرے اوپر سے، لیکن مجھے لگتا ہے تم نے رکنا نہیں ہے، میرے اوپر سے بھی گزر جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں زبانی کلامی کہتے ہیں رک جائیں، آپ نہ جائیں، آپ کے لیے جانا وہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اس بات کو قبول نہیں کیا، نکل گئے۔ صحابہ نے یہ بھی کہا چلو جانا ہی ہے، اپنے اہل خانہ کو چھوڑ ان کو نہ لے کر جائیں، لیکن یہ بھی بات انہوں نے نہیں مانی اور لے کر جو ہے وہ چلے۔ یہاں سے آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ کہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ادھر جو ہے وہ اسلام کو زندہ کر دیا گیا اور ادھر جو ہے وہ اسلام کی کچی ڈوب رہی تھی، اسے حضرت حسین نے اٹھا کر جو ہے وہ بیڑا پار جو ہے وہ لگا دیا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا جو ہے وہ بیان کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں تو لمبے واقعات ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد شریر آدمی تھا، یہ کوفے کا گورنر بن کے آیا، یہ منہ لپیٹ کر جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت حسین آ گئے، لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے تھے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کو سلامتی ہو۔ تو اس نے منہ لپیٹا ہوا ہے اور وہ سیدھا بھاگتا چلا گیا اور جو ہے وہ دارالخلافہ جو تھا کوفہ میں اس کے سامنے جا کر اپنی سواری روکی۔ اندر جو گورنر تھا وہاں کا پہلے کا کوفہ کا، وہ صحابی رسول تھے غالباً، انہوں نے کہا اے نواسہ رسول آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اس نے سمجھا یار نواسہ رسول ہی ہے، حضرت حسین ہی ہے، تو آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، لڑائی ہوگی، تو آپ خاموشی سے چلے جائیں۔ اس نے پھر اس وقت اپنا کپڑا اتارا، اس نے کپڑا اتارا، نیچے اترو دروازہ کھولو، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ تو پھر وہ نیچے اترے اور دروازہ کھولا اور اس نے جا کر کہا اب میں یہاں کا گورنر ہوں، تم گورنر نہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ پیچھے ہٹ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پھر مخبری کروائی، پیسے دیے کہ جاؤ مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کے گھر میں چھپے تھے، کہنے لگے یہ پیسے لے جاؤ اور اس گھر والوں سے کہنا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاصد ہوں، یہ پیسے مسلم بن عقیل کو دینے ہیں میری، ان سے ذرا جلدی بات کروا دیں۔ اس نے سمجھا واقعی قاصد ہے تو اس نے مسلم بن عقیل سے بات کروا دی، انہوں نے پیسے اس کو دیے، ساری خبر لے لی، لا کے عبید اللہ ابن زیاد کو بتلا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس بندے کو بلایا، بلا کے کہا تیرے پاس مسلم بن عقیل ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہتا کیوں جھوٹ بولتے، کیوں جھوٹ بولتے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس نہیں، آپ کو غلط فہمی، وہی بندہ جو پیسے دے کے آیا تھا اس کو باہر نکال لی۔ اس کو کہا بتاؤ ذرا اس کو، اس بندے نے سر نیچے کر لیا، کہا نکالو مسلم بن عقیل، پکڑ کے لائے، گرفتار کر لیا۔ مسلم بن عقیل خود ہی نکل آئے اور لوگوں کو آواز دی کہ جنہوں نے حضرت حسین کے نام پہ خط لکھے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے آؤ باہر نکلو۔ تاریخ بتلاتی ہے کوئی 10,000 کے قریب بندہ ساتھ نکلا، باہر آئے اور انہوں نے محل کا محاصرہ کر لیا، اور وہ سارے کوفی تھے۔ اگر وہ محاصرہ نہ چھوڑتے تو عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی چند ایک تھے وہ ختم ہو جاتے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اوپر سے پیغام بھیجا خبردار یہاں پہ کوئی بندہ رہا سب بھاگ جاؤ، نہیں تو ابھی شام سے فوجیں آ رہی ہیں تمہارا ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ایک ایک دو دو کر کے جو ہے وہ بندے بکھرتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں رہا، مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں رہا، اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے جو ہے وہ گرفتار قتل کر لیا۔ یہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے حضرت حسین کو بلا کر، انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین بھی تشریف لے آئے۔ جب وہ آگے بڑھے اور قریب پہنچے کوفہ کے، وہاں پہ پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کیا جا چکا ہے، واپس جانے لگے۔ شمر اور عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں نے نہیں جانے دیا۔ اس وقت تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی بات موجود ہے جہاں پہ یہ بتلاتے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا ہے اور یزید قاتل ہے اور وہ اہل بیت کا دشمن ہے، انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش، کہا مجھے واپس جانے دے دو، میں کوفہ جانے سے باز آتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں مکہ مدینہ میں۔ انہوں نے کہا نہیں جانے دینا۔
دوسری شرط رکھی، نہیں جانے دینا، مجھے کہیں محاذ پہ بھیج دو، جہاں پہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہاں بھیج دو. کہنے لگے نہیں جانے دینا. کہا چلو پھر میری تیسری شرط ہے کہ مجھے یزید کے پاس بھیج. میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، جیسے معاملہ ہمارا طے ہو ہم طے کر لیں. یہ شرط بھی نہیں مانی. یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت حسین اور حضرت یزید کے درمیان جو معاملات تھے اتنے شدید نہیں تھے جتنے لوگ جو ہے وہ بیان کرتے اور جھوٹی روایتیں آگے پیش کرتے. بہرحال وہ گروپ نے نہیں جانے دیا اور وہیں پہ ان کو جو ہے وہ گھیر کے لڑائی شروع کر دی اور وہاں پہ جو ہے ان کو ظلم کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اور پھر یزید کے پاس جو ہے وہ خبر پہنچتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اور جو کنبہ ان کا واپس آیا تو اس کے ساتھ بھی اس نے اچھا سلوک کیا اور اچھا برتاؤ کیا، اور اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا قتل کرنے کی، یہ کیوں قتل کر دیا گیا؟ اس کا جرم یہ تھا، ایک تو اس نے سخت قسم کے لوگ بھیجے، پھر جن لوگوں نے قتل کیا اس سے اس نے بدلہ نہیں لیا اور ان کو سزا نہیں دی. یہ یزید کا جرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے علاوہ باقی کیا جرم ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا کچھ مختصر سا حصہ میں نے صرف اشارہ کیا. اس بنا پر ہمارا اور اہل سنت کے تمام علماء کا موقف ہے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا جو ہے وہ انسان مسلمان نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، لا یبغضنا احد اہل البیت الا دخل النار. جو بھی بندہ اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے سیدنا حسن سے، سیدنا حسین سے، سیدنا علی سے، سیدنا فاطمہ سے رضی اللہ تعالی اجمعین، وہ پکا جہنمی ہے اور جہنم میں داخل ہو. جو بھی عداوت رکھتا ہے، جو بھی دشمنی رکھتا ہے. اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے تو بات ختم کر دی کہ من قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ او عان علی قتلہ او رضی بقتلہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرماتے ہیں جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، جس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں شہید کرنے والوں کی مدد کی، وہ بندہ جو حضرت حسین کے شہید ہونے پر راضی اور خوش ہوا، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور کائنات کی ساری مخلوق کی لعنت. یہ اہل بیت ہیں. اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے اور مومن نہیں ہے. جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اپنا انجام بھگت رہے ہیں، لیکن تاریخ میں جو رتب و یابس باتیں جن کی صحت کا ہمیں علم نہیں ہے، خام خواہ وہ روایتیں نکال کر بیان کرنا اور ان لوگوں پر گالی کرنا اور تان و تشنیع کرنا جن کے اوپر گالی یا تان و تشنیع نہیں بنتی ہے، یہ درست نہیں ہے. عبید اللہ ابن زیاد جب اس کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ لایا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا اور سر مبارک لایا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. خبیث آدمی کے پاس اس نے وہ چھڑی آپ کے ناک کے اوپر لگائی اور کہنے لگا یہ ہے وہ نوجوان جس کا میں نے تذکرہ سنا تھا کہ بڑا خوبصورت. اسی کی بنا پر ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. ترمذی میں روایت موجود ہے، راوی بیان کرتے ہیں کوفہ کی ایک مسجد میں ابن زیاد جب اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی لاش کو لایا گیا اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو جمع کیا گیا. لوگ ان لاشوں کو دیکھنے کے لیے مسجد میں جو ہے وہ بھر گئی. مسجد طے بتائے لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، پوری مسجد جو ہے وہ بھر گئی، پاؤں رکھنے کو جگہ نہ تھی. کہتے ہیں لوگ کٹھے تھے، دیکھ رہے تھے. اچانک ایک بندے نے آواز لگائی، وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا. تو دیکھنے لگے ایک سانپ آ گیا. وہ لاشیں جو پڑی تھی ان کے اوپر گھومنے لگا اور گھومتے گھومتے سیدھا جو ہے وہ ابن زیاد کی لاش کے اوپر آیا اور اس کے منہ کے اندر سے وہ داخل ہوا اور نتنوں سے باہر نکلا. پھر نتنوں سے داخل ہوا اور منہ میں سے باہر نکلا. اس طریقے سے کیا اور پھر چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد پھر لوگ کہنے لگے وہ آ گیا. سانپ دوبارہ آیا اور پھر اسی طریقے سے اس نے عمل کیا. راوی بیان کرتے ہیں 3 دفعہ ایسے ہوئے. اس خبیث نے اپنی چھڑی جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ناک پہ ماری تھی. اس کا انجام اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا. سب کے سامنے سانپ کے ذریعے سے اس کو بے عزت کیا اور ذلیل کیا اور رسوا کیا. اس کی جو تکلیف ہوئی ہوگی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے اس کو کیا ہوئی ہوگی. اور یقیناً
اللہ کے پاس جانے کے بعد جنہوں نے اس قتل میں حصہ لیا ہے اللہ کے ہاں وہ اپنا انجام بھگت رہے، لیکن وہ کون کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی تو ہیں، اس کے علاوہ کون ہے؟ ان لوگوں کے ناموں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلق کہہ دیں جو بندہ بھی حضرت حسین کے قتل میں شریک ہے اور اس نے مدد کی ہے اور وہ اس قتل پہ اور اس شہادت کے اوپر راضی ہوا ہے اور خوش ہوا ہے، وہ جہنمی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اور ساری کائنات کے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہمارے بھی سردار ہیں، یہ جنتیوں کے سردار ہیں اور نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور تمام اہل بیت تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی جو ہے وہ سیرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت کے اوپر ہمیں موت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں صحابہ کا اور نبی کے اہل بیت کا اور نبی کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔